اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین ولعن الدائمۃ علی اعدائهم اجمعین اما بعد فقد قال علی بن الحسین علیہ السلام فاما حق اللہ الاکبر فانک تعبدہ ولا تشرک به شیئا۔ محترم ناظرین کرام، گزشتہ ابحاث میں ہم نے یہ ذکر کیا تھا کہ عبادت اللہ سے مخصوص ہے اور کسی اور ذات کی عبادت کرنا جائز نہیں ہے۔ آج کی گفتگو میں ہم اطاعت اور عبادت میں کیا فرق ہے اس کو بیان کریں گے کہ آیا جس طرح عبادت اللہ کے ساتھ مخصوص ہے اسی طرح اطاعت بھی اللہ کے ساتھ مخصوص ہے یا کسی اور کی بھی اطاعت کرنا جائز ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا عقلاً اور شرعاً واجب ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بہت سے مقامات پر اپنے ان بندوں کے لیے جو اس کے مطیع اور فرمادار ہے ان کے لیے ثواب اور جزا کی نوید سنائی ہے، اور اپنے گنہگار اور عاصی بندوں کے لیے عقاب اور برے انجام کی وعید سنائی ہے۔ لیکن کیا غیر اللہ کی اطاعت کرنا جائز ہے یا نہیں ہے؟ اگر ہم غیر اللہ کی اطاعت کے بارے میں دیکھیں تو ہمیں تین قسم کے گروہ ملتے ہیں۔ ایک وہ گروہ جس کی اطاعت کرنے کا خود اللہ نے حکم دیا ہو، اور بے شک یہ اطاعت الہی ہی ہے کیونکہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے، جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا، ائمۃ الہدیٰ علیہم الصلاۃ والسلام کی اطاعت کرنا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، یعنی اطاعت رسول اطاعت اللہ ہے۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے مقامات پر اپنی اطاعت کے ساتھ ساتھ رسول کی اطاعت کا بھی ذکر کیا ہے۔ خدا عالم فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ والرسول واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اور ان افراد کی جو صاحبان امر ہے۔ اور خدا عالم ارشاد فرماتا ہے وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، ہم نے جو بھی نبی بھیجے ہیں وہ اس لیے بھیجے تاکہ خدا کے حکم اور اذن سے ان کی اطاعت کی جائے۔ اس آیہ کریمہ میں لطیف کلمے کا اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے کہ ہم نے جو بھی رسول بھیجے ہیں اس خاطر بھیجے تاکہ ان کی اطاعت کی جائے، یعنی رسول پر ایمان لانے کا لازمی نتیجہ اطاعت رسول ہے۔ اللہ نے انبیاء اور رسول کو اس لیے نہیں بھیجا کہ لوگ فقط ان کی تقدیس کریں اور ان کے نام کی تعریف اپنے گلوں میں لٹکائے پھریں یا ان سے عشق کا اظہار کرتے رہیں، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے رسول اور انبیاء کو اس لیے بھیجا ہے تاکہ ان کی اطاعت کی جائے، کیونکہ اللہ نے انبیاء اور ائمہ ہدیٰ علیہم السلام کو بنی نوع انسان کے لیے نمونہ قرار دیا ہے، ان کی اطاعت کی خاطر اللہ تعالیٰ نے انہیں مبعوث کیا ہے۔ اور خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرتے ہیں کامیابی اسی کے لیے ہے۔ اگر کوئی انسان دنیا اور آخرت میں کامیابی چاہتا ہے تو ضروری ہے کہ وہ اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت کرے۔ تو انبیاء کی اطاعت اور اولیاء اللہ کی اطاعت بحکم خدا ہو تو یہ اطاعت فقط نہ جائز ہے بلکہ یہ اطاعت الہی ہے، اس لیے کہ خود اللہ نے حکم دیا ان کی اطاعت کرنے کا۔ دوسرا گروہ وہ ہے کہ جن کی اطاعت سے اللہ نے منع کیا ہے، جیسے شیاطین کی اطاعت ہے، جسے خدا العالم ارشاد فرماتا ہے الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، اے بنی آدم کیا ہم نے تم سے عہد نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی اطاعت نہیں کرو گے؟ اور ہر اس فرد کی اطاعت جو انسان کو برائی اور گناہ کی طرف دعوت دیتا ہے، جس سے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا، اپنے اللہ کے حکم پر صبر کرو، کسی گنہگار اور کافر کی اطاعت نہ کرو۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَإِن جَاهَدَكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِعِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، یہ والدین کے بارے میں آیت ہے
کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے والدین اس بات کی طرف دعوت دیں کہ تم اللہ کا کسی کو شریک بناؤ تو اللہ کہتے ہیں فلا تطعہما، ان کی اطاعت مت کرنا، وصاحبہما فی الدنیا معروفا، لیکن اس دنیا میں ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ اگرچہ یہ والدین کی جو بات آ رہی ہے میرے موضوع سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، جب یہ بات آ گئی ہے تو کچھ گزارشات اس موضوع کے اوپر بھی آپ کی سماعتوں کی نظر کروں کہ اللہ تعالی اسلام کی نگاہ میں اور خدا کی نگاہ میں والدین کا مقام کتنا اعلیٰ اور بلند ہے، کہ اگر والدین اللہ کے مقابل میں کسی اور کو ماننے کی طرف دعوت دیں تو اللہ کہتا ہے کہ اس کی اطاعت نہیں کرو، لیکن خبردار ان سے برا سلوک مت کرنا۔ اگرچہ وہ آپ کو اللہ کے مقابل کسی اور ذات کی طرف بلا رہے ہیں، اللہ کے کسی اور کو شریک ٹھہرانے کی دعوت دے رہے ہیں، لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، اگرچہ یہ والدین مشرک ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ والدین کافر ہی کیوں نہ ہو، ان کی معصیت میں اطاعت مت کرنا، لیکن خبردار ان کے ساتھ برا سلوک مت کرنا۔ اور فقہا نے بھی بہت ساری جگہوں میں ذکر کیا ہے، مثلا مستحب اعمال ہے، آپ مسجد میں جا کے نماز پڑھنا چاہتے ہیں یا صلاۃ جمعہ پڑھنا چاہتے ہیں، ان فقہا کے نزدیک مطابق جو نماز کو مثلا واجب تخیری یا مستحب سمجھتے ہیں، اگر آپ کا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا مسجد میں یا جمعے کے لیے جانا والدین کو ایذا کا سبب پہنچتا ہو، انہیں ضرر کا سبب پہنچتا ہے، تو مجتہدین کہتے ہیں آپ کے لیے جائز نہیں ہے، بلکہ فقط ان مقامات پر جہاں والدین واجبات کو ترک کرنے کی بات کریں یا جہاں والدین محرمات کی طرف دعوت دے تو وہاں والدین کی اطاعت نہیں کرنی ہے، اور اس کے علاوہ ہر مقام پر والدین کی اطاعت کرنی ہے۔ تو یہ دوسرا گروہ تھا کہ جہاں اللہ نے جن کی اطاعت سے روکا ہے، شیاطین اور ہر وہ فرد جو برائی کی طرف دعوت دیتا ہے۔ تیسرا گروہ وہ ہے کہ جن کی اطاعت کرنا خدا نے حکم دیا ہے اور نہ ان کی اطاعت سے منع کیا ہے، مثلا بڑوں کی اطاعت کرنا، بزرگوں کی اطاعت کرنا، لیکن یہ بات ذہن میں رہیں کہ اطاعت مباح کاموں میں ہو، نہ کہ حرام اور واجبات میں، کیونکہ اب ہم نے پہلے ذکر کیا اگر واجبات کے ترک کی طرف کوئی بلاتا ہے تو یعنی معصیت کی طرف دعوت دینی ہے، محرمات کی طرف بلاتا ہے یعنی معصیت کی طرف دعوت دینی ہے، اس میں کسی کی بھی اطاعت جائز نہیں ہے۔ تو یہ ایک فرق تھا اطاعت اور عبادت کے درمیان، کہ عبادت خاص ہے اللہ کے ساتھ، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کی جا سکتی، اور اطاعت عام ہے، اللہ اور غیر اللہ کی اطاعت کی جا سکتی ہے، بشرط یہ کہ اللہ نے اس اطاعت سے منع نہ کیا ہو۔ اور انشاءاللہ ہم اپنی آئندہ کی گفتگو میں خضوع اور عبادت میں جو فرق اسے بیان کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ طیبین۔